بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے سال 23-24 کے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، ہماری سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت کی غلط معاشی حکمت عملی کی وجہ سے ہمارا کرنٹ خسارہ جو ہے، بجٹ خسارہ، تقریباً $17.5 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اور پھر جاتے ہوئے سابقہ حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس سے بھی انحراف کیا، اور دانستہ طور پر آخری دنوں میں، تاکہ آنے والی حکومت کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھائی جا سکیں۔ اور پھر جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا کہ جب حکومت ختم ہوئی تو ان کے وزراء نے اور خود سابق وزیر اعظم نے بار بار اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ بات کہی کہ ہم حکومت کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا کر آئے ہیں، چند دنوں میں یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے، یہ سری لنکا بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی جو انہوں نے نقصان کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر، جو ہماری خارجہ محاذ پر انہوں نے ہمارے چین جیسے دوست ملک کو سی پیک کو سلو ڈاؤن کر کے اور ان سے تعلقات خراب کیے۔ پھر برادر اسلامی ملک، خاص طور پہ سعودی عربیہ، جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اس جیسے دوست ملک کو بھی ناراض کیا اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے ممالک تھے، جن میں ترکی تھا، ملیشیا تھا، قطر، مڈل ایسٹ کے ممالک، اور ساتھ ہی یورپ کے ممالک ہو گئے، امریکہ، تمام کو ناراض کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے حکومت تبدیل ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ۔ تو دو محاذ تھے ہمارے پاس، ایک ملکی داخلی محاذ تھا اور دوسرا خارجہ محاذ۔ ایک داخلی محاذ پر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اتحادی جماعتوں نے، ان کی ٹیم نے اپنا دن رات محنت کی اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا اور ان کرائسس سے ملک کو نکالا۔ تو دوسری طرف خارجہ محاذ پر، جہاں ہمیں دنیا سے ہم کٹ چکے تھے، وہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دن رات محنت کی، دوبارہ چائنا کے ساتھ انگیج کیا اور سعودی عرب اور تمام ممالک، امریکہ، یورپ، سب کے ساتھ، اور دوبارہ ملک کو ٹریک پر لے کر آئے اور وہ تنہائی دور کی۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اب تک کے حالات واقعات گزرے، اس میں ہمارا یہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا، یہ ہمارے لیے، اور یہ شرمناک واقعات ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں ملک کی سالمیت کے خلاف ایک گھنونی سازش تھی، اور یہ ایک منظم طریقے سے اسے لانچ کیا گیا تھا، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاؤس کو جلایا گیا اور GHQ پہ حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو جلایا گیا، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جس طریقے سے جلایا گیا اور مسمار کیا گیا، پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت جو ہے، پچھلے 1 سال سے تقریباً اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان حالات میں اتحادی حکومت نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے، اگر ہم اسے انتہائی عوام دوست بجٹ نہیں کہہ سکتے تو اتنا برا بجٹ بھی نہیں، متوازن بجٹ ہے۔ اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں میں کم سے کم 50% اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر حکومت کی جو معاشی مشکلات وغیرہ تھیں، اس وجہ سے 35% اضافہ کیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب ہے۔ اور دوسرا، خاص طور پر جو زراعت ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔
اس کی وجہ سے ہمارا ملک اب تک جتنے کرائسس آئے ہیں اس سے سروائیو کیا ہے. اس میں جو زرعی قرضے تھے کسانوں کے لیے 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب کیے گئے ہیں. ایک بہتر اقدام ہے. 50,000 زرعی ٹیوبویلز جو ہیں انہیں شمسی توانائی پر شفٹ کرنے کا پروگرام ہے. اس سے ایک تو کسان کا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی کہ اسے فری بجلی مہیا ہوگی اور اسے اجناس کی قیمت بہتر طریقے سے اسے ملے گی اور وہ خوشحال ہوگا تو اس سے پاکستان خوشحال ہوگا. اس کے ساتھ ہی جناب اسپیکر جو یوریا کھاد درآمد کرنے کے لیے 6 ارب روپیہ رکھا گیا سبسڈی میں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے. اور ساتھ ہی جو ہمارے کاشتکار ہیں انہیں کم ریٹ پر قرضے جو ہیں وہ دینے کے لیے کھاد بیج وغیرہ کے لیے 10 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مناسب اقدام ہے. جناب اسپیکر خاص طور پہ ہمارا تعلیم اور صحت کا شعبہ جو ہے یہ خاص توجہ مانگتا ہے. ہمارے تعلیم کے شعبے میں وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ ریوائیو کی ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے. مگر ہمیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بجلی کے بل آتے ہیں ان میں 35 اس میں مسجد کا 35 روپے کا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے اپنا بل کے اندر. اگر یہی ہم 50 روپے کر دیں اور اس کے ساتھ اربوں روپیہ ہمیں جو اس کی آمدن ہوگی وہ ہم یونیورسٹیز پر جو ہمارے بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پر ہم تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں, یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. جناب اسپیکر اسی طرح صحت کے شعبے میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سندھ حکومت جس طریقے سے ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہی ہے, جس طرح گورنمنٹ میں انہوں نے پیوند کاری کا ہاسپٹل جو کہ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ آف ہاسپٹل ہے, ایشیا میں سب سے بیسٹ ہاسپٹل, ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہے اور بہت مہنگا علاج ہے دیگر کی پیوند کاری کا, مگر وہاں پر پاکستانیوں کے لیے فری ہے کہ صرف وہاں پر شرط پاکستانی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. اسی طرح وہاں پر آپ دیکھیں کہ دل کے ہاسپٹلس جو ہیں اس میں اب پچھلے دنوں انہوں نے NICVD میں 25ویں جو ہارٹ پین یونٹ ہے اس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گردوں کے اور دوسرے جو ہاسپٹلز ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ہیلتھ کو بھی مزید اس سے پالیسیز کو ہمیں استوار کرنا چاہیے. جناب اسپیکر اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ BISP جو ہے یہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ جو خواتین کو, جو مستحق خواتین ہیں ہماری غریب خواتین کو باعزت طریقے سے ایک باوقار طریقے سے ان کی امداد کر رہا ہے, ان گھرانوں کی. اور اسے UN نے اور پوری دنیا نے ریکگنائز کیا اور دنیا کے بہترین 2-3 پروگراموں میں سے ہے. اس کے لیے 40 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقم تھوڑی ہے, اس میں مزید اضافہ کیا جائے کیونکہ اور مستحق خاندانوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. جناب اسپیکر میں تھوڑا سا ذکر اپنے حلقے کے حوالے سے بھی کروں گا کہ ہمارے حلقے میں صحت, تعلیم, صاف پانی وغیرہ کا مسئلہ گو یہ ہے تو صوبائی زیادہ تر مسائل ہیں, مگر صوبے میں جو پچھلی گورنمنٹ رہی ہے جو ان کی پالیسیز رہی ہیں اس نے ہمارے علاقے میں مسائل میں اضافہ کیا ہے. خاص طور پہ میں ایک ذکر کرتا چلوں کہ پارٹیشن سے پہلے جو کراچی سے پشاور شارٹسٹ روٹ تھا وہ میرے اس علاقے سے گزرتا تھا. یہ علی پور ہیڈ پنجند روڈ کہلاتی ہے. اب ہیڈ پنجند کے بھی ایک طرف موٹر وے گزر رہی ہے اور مظفر گڑھ کے دوسری طرف بھی 2 رویہ روڈ گزر رہی ہے, مگر ان بٹوین یہ جو ٹکڑا ہے 100-125 کلومیٹر کا یہ سنگل روڈ ہے جہاں سے ہزاروں ٹرک, ٹرالے, مسافر بسیں اور گاڑیاں گزرتی ہیں. اور کیونکہ سنگل روڈ ہے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں, روز اموات ہوتی ہیں وہاں پر اور پراپرٹیز کے نقصانات ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکے.
جناب اسپیکر، جہاں تک ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، 1 سال سے جو بھی ہمارے وابڈا کے اندر مسائل تھے، گرڈ اسٹیشن کے، فیڈرز کی اپ گریڈیشن کے، ٹرانسفارمرز وغیرہ کے، وہ پائپ لائن میں ہیں، جو ہو سک رہا ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح نادرا آفس ہیں، نادرا آفس کی موبائل وینز ہیں جو کہ علاقے میں جا کے غریب خواتین اور خاص طور پر جو بزرگ خواتین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کے گھروں پہ جا کے ان کے شناختی کارڈ بنا رہی ہے. اسی طرح سوئی کا گیس کے جو ہمارا پرانا سسٹم تھا اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. پاسپورٹ آفس وغیرہ کا قیام ہے، یا دوسرا ہمارا پوسٹ آفس وغیرہ کی دن رات سروس. سینٹر سے جو بھی سال کے اندر بہتری کی کوشش ہو سک رہی ہے ہم کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آخر میں خاص طور پہ یہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان میں بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پر آج کل خاص طور پہ یہ سمندری طوفان کا سامنا ہے، سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ جس طریقے سے ایفرٹس کر رہی ہے انہیں محفوظ مقامات تک پہنچانے کی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کو ان آفات سے محفوظ رکھے، اور سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ.